اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان کو کہا جائے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت کرو، قالوا تو وہ کہتے ہیں انما نحن المصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تفسیر کی طرف، یہاں منافقین اصل میں جو کام کرتے تھے وہ منافق فساد کرتے تھے۔ فساد یعنی وہ کہتے تھے ہمارا صرف وہ یعنی دھوکہ دینا، یہ فساد کا کام ہے۔ دھوکہ دینا کیا ہے؟ فساد کا کام ہے۔ اپنے اعتبار سے، اپنے سمجھ کے اعتبار سے اللہ جل شانہ کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، یہ فساد کا کام ہے۔ اور چونکہ گناہ یعنی گناہ کرنا اور کفر کرنا، یہ ساری چیزیں کس کی ہیں؟ فساد کے کام ہیں، فساد کے کام ہیں۔ کافر بندہ وہ اللہ جل شانہ سے متاثر نہیں ہوتا ہے، کسی اور سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جب ان کو یہ کہا جائے کہ یہ کام مت کرو، منافقت مت کرو، دھوکہ مت کرو، جھوٹ مت بولو، صحیح ہے نا؟ جب ان سے یہ بات کہی جائے کہ آپ فساد مت کریں، وہ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی غلط کام کرتے ہیں پھر بھی کہتے ہم اصلاح کرتے ہیں، حالانکہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک بندہ چور ہے نا، اس کو کہتے چوری مت کرو، وہ کہتے میں چوری تو نہیں کرتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ کیا جھوٹ بولتا ہے سچ بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے نا۔ وہ تو کھلانے کے لیے کام نہیں کرتا، چوری کرتا ہے، صحیح نا؟ آپ بولے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چوری کرنا کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں نا، فساد کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات، تو ہمیں یہ فائدہ نکلا کہ ہم سوچ لیں کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے۔ یعنی گناہ، ایک انسان گناہ کرتے ہیں، کہتے گناہ نہ کر لے، وہ کہ نہیں میں تو صحیح کام کر رہا ہوں۔ گانا مت سنو، وہ کہ نہیں میں اپنے آپ کو تسلی دیتا ہوں۔ یہ گانا سنتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں، اور پھر غلط فتوی بھی غلط پیش کر لیتے ہیں کہ میں صحیح کام کرتا ہوں۔ تو لہٰذا غلط کام کو غلط کہنا یہ ایمان کی علامت ہے، غلط کو غلط کہنا اور سچ کو سچ کہنا یہ ایمان کی علامت۔ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو گناہ کہتے ہیں، نیکی کو نیکی کہتے ہیں۔ جو منافق لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے نہیں ہوتے ہیں، وہ گناہ کو سچ کہتے ہیں۔ گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک ہم سب کو صحیح کامل ایمان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یا کریم اللہ تو ہمارے سارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ یا کریم اللہ ہم سب کو قرآنی ایمانی انسانی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو شیطانی شہوانی زندگی سے ہماری حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا کریم اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل فرما۔ یا کریم اللہ غلط جذبے ہمارے دلوں سے نکال دے، غلط سوچوں سے، گناہوں سے نفرت کی توفیق نصیب فرما، نیکی کے ساتھ محبت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق بھی مضبوط فرما۔ یا کریم اللہ چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت احترام نصیب فرما۔ یا کریم اللہ، یا شفیق اللہ ہمیں اخلاق والی زندگی نصیب فرما، 5 وقت نماز کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ والدین کے احترام کرنے والا ہم سب کو بنا دے۔ یا رب ذوالجلال ہمارے پیارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما۔ یا کریم اللہ رحمت کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ تو اپنی کرم سے اپنی فضل پر رحمت کی بارش فرما۔ ہم
تیرے محتاج ہیں یا کریم اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. ہم تیرے یہاں جائیں گے ہماری دل زبان پر کلمہ نصیب فرما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.